السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں صلاح الدین اپنے سپاہیوں کے ہمراہ سلطان نور الدین کے بیٹے کو لے کر آگے بڑھ رہے تھے۔ کارا تیغن کہتا ہے، بگھی پیچھے سے زیادہ ہل تو نہیں رہی ہے نا؟ اچھی طریقے سے چلاؤ، اسے زیادہ ہلنے نہ دو۔ امیر یاروکی کہتے ہیں، آپ فکر نہ کریں صلاح الدین، جب ہمارے سلطان اپنے بیٹے کی خوشبو سونگیں گے ان کی طاقت میں مزید اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ صلاح الدین کہتے ہیں، انشاءاللہ، لیکن میرے ذہن میں کچھ اور ہے۔ حلب کے شہزادے کے بارے میں، وہ ایک محتاج شخص ہے، اس کے ساتھ محتاط رہنا ہمارے فائدے میں ہوگا۔ کارا تیغن کہتا ہے، وہ کتنا چالاک آدمی ہے، آپ نہیں جانتے کہ وہ سیاہ ہے یا سفید، اس کے نام میں کوئی خوبی بھی نہیں ہے، اس کے نام کا مطلب چاندی ہے اور اس کا رنگ بھی صاف نہیں ہے۔ اتنے میں ہی سامنے سے نقاب پوش آدمی آ کر ان کو روک لیتے ہیں۔ کارا تیغن کھڑا ہو کر کہتا ہے، تم لٹیرے۔ صلاح الدین کہتا ہے، سب ہوشیار رہیں، بگھی کی حفاظت کرو۔ سب اپنے گھوڑوں سے نیچے اتر جاتے ہیں۔ وہاں پر لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ صلاح الدین اپنے آدمیوں کے ساتھ مل کر وہاں پر حملہ کرنے والے سپاہیوں کو ختم کرنے لگتے ہیں۔ وہ لوگ وہاں پر بگھی میں موجود سلطان کے بیٹے کو ہی لینے آئے تھے۔ ادھر دوسری جانب بگھی کے اندر ایک خاتون ایک بچے کو لیے بیٹھی تھی اور کافی پریشان تھی۔ ادھر باہر لڑائی جاری تھی۔ صلاح الدین کے آدمی مسلسل حملہ کرنے والے آدمیوں کو ختم کرتے جا رہے تھے۔ اتنے میں ہی ایک آدمی وہاں پر ڈولے کی جانب آنے لگتا ہے۔ کارا تیغن کہتا ہے، وہ شہزادہ اسماعیل کو اغوا کر رہے ہیں صلاح الدین۔ صلاح الدین جیسے ہی یہ سنتے ہیں، ادھر ہم دیکھتے ہیں آدمی ڈولی کا دروازہ کھول کر خاتون کو باہر نکال رہا تھا۔ خاتون کہتی ہے، میں تمہیں نہیں دوں گی، میں مر جاؤں گی لیکن اسے تمہارے حوالے نہیں کروں گی۔ صلاح الدین وہاں پر یاروکی کو آواز لگاتے ہیں۔ یاروکی وہاں پر کہتے ہیں، شہزادہ اسماعیل میں آ رہا ہوں۔ ادھر سپاہی خاتون سے بچے کو کھینچنے میں مصروف تھا۔ اتنے میں ہی امیر یاروکی آ کر اس پر حملہ کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ وہاں پر لڑنے لگتا ہے۔ آدمی کہتا ہے، تلوار سے کیسے لڑ رہے ہو تم؟ اتنے میں ہی وہ آدمی امیر یاروکی کو شدید زخمی کر دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر کارا تیغن اور صلاح الدین کافی حیران ہوتے ہیں۔ امیر یاروکی وہاں پر شدید زخمی ہو چکے تھے۔ صلاح الدین بھی وہاں پر سپاہیوں کو ختم کر کے یاروکی کی جانب آنے لگتے ہیں۔ سپاہی دوبارہ سے خاتون کو باہر کھینچنے لگتا ہے اور خاتون سے بچے کو کھینچنے لگتا ہے۔ خاتون مسلسل چلا رہی تھی اور کہہ رہی تھی، میں بچہ نہیں دوں گی۔ اتنے میں ہی ایک اور سپاہی وہاں پر پہنچ جاتا ہے، خاتون کی گردن پر خنجر رکھتا ہے اور دوسرا سپاہی بچے کو لے لیتا ہے اور وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ ادھر امیر یاروکی زمین پر زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا، وہ کافی شدید زخمی تھا۔ ادھر کارا تیغن اور صلاح الدین کے دوسرے سپاہی بچے کچے سپاہیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ کارا تیغن خنجر کا نشانہ لیتے ہوئے وہاں پر خاتون کی حفاظت کرتا ہے، مگر وہاں پر سلطان کے بیٹے کو سپاہی لے گیا تھا۔ ادھر دوسری جانب گورو ایک مقام پر موجود تھا، وہاں پر سپاہی پکڑ کر تاجر کو لاتے ہیں۔ تاجر کہتا ہے، تم مجھ سے کیا چاہتے ہو، سونا یا جائیداد؟ تم جتنا چاہو گے میں تمہیں دوں گا۔ علیسا، تم لانتی کمینے، کیا تم نے سڑکیں بند کرنا شروع کر دی ہیں؟ گورو اس کا گریبان پکڑ کر کہتا ہے، گوکبرو اور کاراکوش، تم انہیں کہاں پر لے کر گئے ہو؟ تاجر کہتا ہے، میں بہت سے غلاموں کو منتقل کرتا ہوں لیکن مجھے ان کے نام نہیں معلوم۔ گورو پوچھتا ہے، وہ بہادر لوگ جنہیں مائیکل نے غلام بنا کر دیا تھا، تم وہی ہونا جو میرے دوستوں کو لے کر گئے تھے؟ تاجر مسکراتا ہے اور کہتا ہے، مجھے وہ یاد ہے۔ گورو تلوار نکال کر اس کی گردن پر رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے، کیوں ہنس رہے ہو؟ تاجر کہتا ہے، تم انہیں بچانے کی کوشش کر رہے ہو، انہیں بھول جاؤ۔ گورو پوچھتا ہے، تم نے ایسا کیوں کہا؟ تاجر کہتا ہے، کیونکہ جو بھی اکیلا کے قلعے میں زندہ داخل ہوگا وہ اسے بے جان لاش کے سوا نہیں چھوڑے گا۔ بورو پوچھتا ہے، ہر چیز کی ایک شروعات ہوتی ہے، تم بھی میرے ساتھ آؤ گے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ تم نے جو معلومات ہمیں دی ہے وہ درست ہے یا نہیں۔ گھوڑے تیار کرو، ہمیں اب گاڑی کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کے بعد وہ لوگ وہاں سے جانے لگتے ہیں۔ علیسا آ کر کہتا ہے، پاگل مت بنو بورو، تم جو کرنے جا رہے ہو وہ تمہاری موت ہے۔ دوسرا آدمی کہتا ہے، بورو صاحب، پیدرو ٹھیک کہہ رہا ہے، تم وہاں سے زندہ نہیں نکل سکتے۔ بورو کہتا ہے، میری زندگی موت کو ٹالتے ہوئے گزری ہے، قاہرہ واپس جاؤں، جب میں اپنے ساتھیوں کو بچا لوں گا میں تمہیں بھی ڈھونڈ لوں گا، میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں۔ ادھر دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کمانڈر وہاں پر اپیلین کو تلوار دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا، آپ شاٹیلون کے ساتھ مقابلہ کر کے اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری فوج یہاں پر جنگ کے لیے آئی ہے، آپ کی طرف سے حکم ملتے ہی یہ حرکت میں آ جائے گی۔ بالین کہتا ہے، شاٹیلون کے عزائم کی وجہ سے میں مزید عیسائی خون بہنے کی اجازت نہیں دے سکتا مارکوس، یہ بات ہم اپنے درمیان طے کریں گے۔ ادھر شاٹیلون بھی تیار ہو رہا تھا اور اپنی تلوار کو اٹھاتا ہے، جس کے بعد بالین اور شاٹیلون ایک دوسرے کے آمنے سامنے آتے ہیں۔ شاٹیلون کہتا ہے، آ جاؤ کونت بالیان، اگر تم اپنے خدا تک اپنی دعائیں بھیج چکے ہو تو آؤ، میں یہاں پر تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ بالین کہتا ہے، شاٹیلون ٹھیک کہہ رہا ہے، مجھے اس کی ضرورت پڑے گی۔ شاٹیلون کہتا ہے، ہم اس بار مشق نہیں کر رہے بالیان، ہر چیز بہت حقیقی ہوگی، بلکہ اتنی ہی حقیقی ہوگی جتنا تمہارا بد نصیب خون جو کہ جلد ہی بہنے والا ہے۔ بالین کہتا ہے، تو پھر اپنا منہ چلانے کی بجائے تلوار تھامے ان ہاتھوں کو چلاؤ۔ جس کے بعد وہ آپس میں لڑنے لگتے ہیں اور زبردست لڑنے لگتے ہیں۔ ادھر دوسری جانب جنگل میں صلاح الدین اپنے آدمیوں کے ساتھ مل کر
حملہ کرنے والے آدمی کو ختم کرتے ہیں اور بھاگے ہوئے یاروکی کی جانب آتے ہیں جو کہ زمین پر بے ہوش پڑے تھے۔ سب لوگ یاروکی کے پاس پہنچتے ہیں۔ صلاح الدین کہتے ہیں یاروکی، آپ کی روح کو سکون ملے میری یاروکی۔ یاروکی وہاں پر شہید ہو چکے تھے۔ وہاں پر کھڑی خاتون کہہ رہی تھی، میرے سلطان میں آپ سے التجا کرتی ہوں، جائیں اور ہمارے ولی عہد کو بچائیں۔ صلاح الدین کہتے ہیں بہادر سپاہیوں کو اکٹھا کرو، شہیدوں کی تدفین کرو اور ہجر خاتون کو بحفاظت حلب لے کر جاؤ۔ ادھر دوسری جانب ہم لوگ جنگل میں دیکھتے ہیں کونتس میلا اپنے آدمیوں کے ساتھ جنگل میں آگے بڑھ رہی تھی۔ اتنے میں ہی سامنے سے بازنطینی سپاہی آ جاتے ہیں۔ کونتس پوچھتی ہے سپاہیوں کہاں کی جلدی ہے؟ سپاہی گھوڑے سے نیچے اتر کر آتا ہے اور کہتا ہے کونتس، ہم کیرک جا رہے تھے، قدس سے خبر آئی ہے۔ جس کے بعد وہ ایک خط نکال کر کونتس کو پکڑاتے ہیں اور کہتے ہیں بادشاہ مارلک۔ جس کے بعد کونتس خط کو پڑھنے لگتی ہے اور کہتی ہے کیا بادشاہ مارلک مر گئے ہیں؟ یہ سن کر وہ کافی زیادہ حیران ہوتی ہے۔ ادھر دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کاراتیگن کہہ رہا تھا یہ وہ لٹیرے ہیں جنہوں نے ہم پر حملہ کیا ہے، کیا ان پر کسی اور نے بھی حملہ کیا ہے؟ صلاح الدین کہتا ہے ملک اسماعیل کو اغوا کرنے والے لٹیرے یہاں نہیں ہیں، یہ کوئی عام لٹیرے کا حملہ نہیں ہے، کسی نے ہمارے خلاف جال بچھایا ہے۔ کاراتیگن کہتا ہے کیا وہ ولی عہد ملک اسماعیل کا ہم سے چھین کر سلطان نور الدین کے سامنے ہماری حیثیت کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ صلاح الدین کہتا ہے شاید ایسے ہی ہے۔ خلیل پوچھتا ہے اب ہم کیا کریں گے میرے سلطان؟ صلاح الدین کہتا ہے ہم محل میں سلطان کے سامنے پیش ہوں گے اور جو کچھ ہوا ہے انہیں تفصیل سے بتائیں گے، ہمارے حق میں جو بھی حکم دیا جائے گا اسے قبول کریں گے۔ کاراتیگن کہتا ہے اگر ملک اسماعیل کو کچھ بھی ہوا تو اپنی آپا خاتون کے سامنے کس منہ سے جاؤں گا میں؟ صلاح الدین کہتا ہے میرا خوف بھی صرف یہی ہے کہ اس کے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے۔ ادھر دوسری جانب بالین شاٹیلون کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ اتنے میں ہی شاٹیلون وہاں پر بالین کی گردن پر تلوار رکھ دیتا ہے اور اس کی تلوار سامنے دھکیل دیتا ہے۔ شاٹیلون کہتا ہے یہ راستے کا اختتام ہے جنگجو، تم میرا سامنا کرنے کے لیے کافی مضبوط ہو بالیان، لیکن تم اتنے مضبوط نہیں ہو کہ میری تلوار کا سامنا کر سکو، کمزور کو مر جانا چاہیے۔ جیسے ہی وہ تلوار آگے کرتا ہے بالیان فوراً کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنی تلوار اٹھا لیتا ہے اور شاٹیلون پر دوبارہ سے حملہ کر دیتا ہے، اور پھر بالیان شاٹیلون کی گردن پر تلوار رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے تم میرا سامنا کرنے کے لیے کافی بہادر لیکن مجھے کم سمجھنے کے لیے کافی بے وقوف ہو۔ اس ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر ہو جاتا ہے۔ ایپیسوڈ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی کے بیل نوٹیفیکیشن کو آل کر دیں۔ اب ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ نے کے بعد